اولیاء کاملین جو اللہ کے مرد مجاہد ہیں، اللہ نے جن کو یہ مرتبہ و شان عطا فرمائی ہے، جن کو عزت و وقار سے نوازا ہے، ان کے متعلق یہ حکم کیا جاتا ہے جب وہ کرامات کو ظاہر کریں۔ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، اللہ نے انہیں جرأت عطا فرمائی ہے۔ اگر ان کے پاس اللہ کی طرف سے یہ عطا کردہ اتنا طاقت موجود ہے کہ وہ پانی پر بھی چل سکتے ہیں، اگر اللہ کے نے انہیں اتنا شان و شوکت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہوا میں اڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اگر وہ کوئلوں کی آگ پر کھڑے ہو کر وہ اپنے آپ کو محفوظ بھی کر لیتے ہیں، اپنی حفاظت بھی کر لیتے ہیں، مالک بے نیاز نے انہیں اتنا شان و شوکت عطا فرمائی ہے، تو ان لوگوں کے لیے شریعت کا کیا لب لباب ہے، شریعت کا کیا حکم ہے ان کے لیے؟ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا ان کے لیے فرامین کیا ہے اور ان کے لیے حکم کیا ہے؟ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا انہیں چاہیے کہ اپنی کرامت کو ظاہر مت کریں، اور یہ اپنی کرامت کا ان کا چھپانا ان کے لیے فرض بنتا ہے، کیونکہ جب وہ بندہ کسی کرامت کو ظاہر کرتا ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لوگ اس کی طرف میل ہوتے ہیں، لوگ اس کی قدر و قیمت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی قربت میں رہ کر زندگی کو بسر کرنے کا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اور پھر جب کہ یہ حکم ہے کہ شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی بسر کی جائے اور نبی کے فرامین کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اس کے اصول کو بتایا جائے، ان کے طور طریقے کو بتایا جائے، انبیاء کے معجزے کو ظاہر کرنا یہ فرض ہے، اور اولیاء کامرین کی کرامت کو چھپانا یہ فرض ہے، اور وہاں اور حکم ہے یہاں اور حکم ہے، تاکہ آپس کے اندر اس طرح کا تنازع یا آپس کے اندر ان کی انبیاء کی شان میں کوئی کمی نہ آئے۔ اور اولیاء کاملین نے جو زہد و تقوی اختیار کیا ہے، جس طرف وہ راغب ہونا چاہ رہے ہیں اور جس طرف اللہ نے ان کو یہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے، یہ ساری چیزیں توجہ کرنے کے بعد انسان اسی پر غور کرے، فکر کرے کہ مالک بے نیاز نے انہیں اتنا بڑی شان و شوکت عطا فرمائی ہے، تو اسے وہ برداشت کریں، اسے اپنے دل و دماغ کے اندر سمائیں۔ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت وہ ہے جو کرامت سے بھاری ہے۔ کرامت انسان دکھائے اور استقامت سے وہ زندگی کو بسر نہ کرے، اور اس کی کرامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بے فائدہ ہے۔